الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھنا ہے اللهم صل علی سیدنا گزشتہ جمعہ پر آپ کے سامنے جو بات پیش کی جا رہی تھی آج کوشش کریں گے اس بات کو مکمل کریں۔ پچھلی بات کا خلاصہ اور اس کے متعلق مزید جو باتیں عرض کرنی ہیں اللہ مجھے صحیح بات واضح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، وسیلہ کے موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں میں نے پیش کی تھیں۔ وسیلہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا نام ہے کہ بندہ کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ وسیلہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ 3 قسم کا وسیلہ وہ شرعی وسیلہ ہے، جائز وسیلہ ہے، اس کا ثبوت، ان تینوں کا ثبوت قرآن و سنت سے الحمدللہ موجود ہے۔ اور چوتھی نمبر کا وسیلہ وہ غیر شرعی ہے، ناجائز ہے، علماء احناف نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور بعض دفعہ وہ شرک کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جائز وسیلہ، یہ تھوڑا سا خلاصہ سنا رہا ہوں تاکہ سابقہ بات ذہن میں آ جائے۔ جائز وسیلوں میں سے پہلا وسیلہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی زبانی نامہ پارہ ہے، سورت کا نام سورت اعراف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگو اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں، فَادْعُوهُ، اس اللہ کو پکارو، کس سے؟ بِهَا، اے بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، یعنی ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں اللہ کا قرب حاصل کیا کرو، دعا مانگا کرو تو ان اللہ کے ناموں کے ذریعے سے مانگا کرو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ سورت اسراء 15واں پارہ ہے، اس کے آخری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگوں کو یہ بات کھول کے سنا دے، ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، او یا پھر ادعوا الرحمن، اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے جس بھی نام سے اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری پکار پہ لبیک فرمائے گا، جی کہہ کر جواب دے گا، اور فرمایا ہر نام اللہ کا خوبصورت ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء، اس کی آیت نمبر ہے جی 110۔ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اس اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو تب بھی ٹھیک ہے، او ادعوا الرحمن، یا اس کو رحمان کہہ کر پکارو تب بھی ٹھیک ہے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کا جو بھی نام لے کر اللہ کو پکارو گے اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں۔ تو یہ پہلے نمبر کا وسیلہ جس کا ثبوت اللہ کے قرآن سے ہے، اللہ کے قرآن سے ہے، میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ پچھلے ہفتے میں نے وضاحت کی تھی، اب مختصر عرض کر دیا۔ دوسرے نمبر کا جائز وسیلہ دوسرے نمبر کا بھائیو وہ ہے اپنے اعمال کا وسیلہ، اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اعمال کے ذریعے سے اللہ کا مقرب بننا، اعمال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ میرے بھائیوں یہ بات قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، اور یہی بات علماء مفسرین نے بھی لکھی ہے، اور یہی بات علماء احادیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کو بخاری شریف کی میں نے حدیث کا حوالہ دیا تھا جس میں 3 بندوں کا غار والا واقعہ مذکور ہے۔ اس حدیث کے اندر میرے نبی نے یہی بتایا تھا کہ ان 3 بندوں نے جو غار میں پھنس گئے تھے، اللہ کے دربار میں نہ کسی نبی کا واسطہ دیا، نہ کسی ولی کا واسطہ دیا، نہ کسی غوث کا واسطہ دیا، نہ کسی قطب ابدال کا واسطہ دیا، کسی کا واسطہ نہ دیا، بلکہ ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ دوسرے نمبر کا وسیلہ ہے جو جائز ہے، اپنے اعمال کے واسطے سے اللہ کے دربار میں تقرب حاصل کرنا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ بندہ تیسرے نمبر کا جو وسیلہ ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، اور وہ کون سا وسیلہ ہے؟ کسی بھی ہستی سے، کسی عالم سے، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے مرشد سے، اپنے شیخ سے، مسجد کے امام سے، یا مسجد کا امام مقتدیوں سے، یا کسی بھی بزرگ سفید ریش سے یہ عرض کر دینا کہ جناب آپ میرے لیے اللہ کے دربار میں درخواست کریں۔ یہ تیسرے نمبر کا وسیلہ ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس طرح کیا کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی ان کے لیے دعا فرماتے، اللہ پاک ان کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتا، اور اس وسیلے سے دعا منگوانا یہ شریعت میں ثابت ہے کہ کوئی بندہ اپنے سینئر، اپنے بڑے، اپنے شیخ، اپنے بزرگ کے ذریعے سے وسیلے سے دعا کروائے، یعنی ان سے عرض کرے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ایک یا پھر یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے سے چھوٹے کو کہہ دے کہ بیٹا میرے لیے دعا کرنا، اے میرے شاگرد میرے لیے دعا کرنا، اے مقتدی میرے لیے دعا کرنا، اے بیٹا میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ میں نے آپ کو اس کی بھی دلیل دی تھی، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلی اللہ لی الوسیلہ، نماز اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھا کرو، تمہیں اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ کے دربار میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگا کرو۔ وسیلہ وہ مقام وسیلہ ہے جو سب سے اونچا مقام ہے، میں نے وضاحت کر دی تھی، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔
تین وسیلے جائز ہیں، تین قسم کے وسیلے، بولو بولو ذرا، تین قسم کے وسیلے جائز ہیں۔ اور چوتھی قسم کا وسیلہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، جو ہمارا کنسپٹ اور تصور بنا ہوا ہے، جو ہمارے خیال میں ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دینا، شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ دینا، اور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کا وسیلہ دینا، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ کا وسیلہ دینا، میاں والی میں حضرت سلطان زکریا رحمہ اللہ کا وسیلہ دینا، یا آپ کے یا ارد گرد کسی اور جگہ پر کسی فوت شدہ ہستی کا، کسی دنیا سے رخصت ہو جانے والے بزرگ، صحابی ہو، ولی ہو، نبی ہو، علی ہو، کوئی بھی ہو، بزرگ ہستی کا فوت ہونے کے بعد ان کی ذات کا وسیلہ دینا، بھائیو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ یہ شرک بھی بن جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ بات کڑوی تو نہیں ہے؟ آپ کو بڑے بندے آپ کو جو ہے نظر آئیں گے وسیلہ دیتے ہوئے، یا اللہ تمہیں آپ کو نبی کا وسیلہ ہے، علی کا وسیلہ ہے، فلاں کا وسیلہ ہے، فلاں کا وسیلہ ہے۔ اب جو بندے، اب بڑی اہم باتیں ہیں، بات توجہ سے سنو ذرا، سر کوئی ضروری نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا ضروری ہے، مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ بات سمجھو ذرا۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی بزرگوں کا فوت ہونے کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے، وہ اپنی دلائل کیا دیتے ہیں؟ آخر ان کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہوگی، کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی ریزن، کوئی وجہ، جس بیس پر، جس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کا وسیلہ جائز ہے، اللہ کے اس ولیوں کا یا صحابہ کا وسیلہ جائز ہے، یا بزرگ قبر والی ہستی کا وسیلہ جائز ہے۔ ان کے پاس جو دلائل ہیں، میں اب ان دلائل کو بیان کرنے لگا ہوں اور ان دلائل کی وضاحت کرنے لگا ہوں، توجہ فرماؤ جی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو دلیل وہ دیتے ہیں اس دلیل میں کیا جان ہے، اس دلیل کی کیا حیثیت ہے شرعی طور پر، اور اس دلیل کے اندر موجود کیا ہے، سمجھ کیا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے جی؟ اب پہلی جو دلیل ہے ان کی، وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، قرآن سے، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ مائدہ کے اندر سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 35 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ دلیل بناتے ہیں جس آیت کو، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے نا، اللہ سے ڈرو، ڈر جاؤ اللہ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ڈھونڈو، الیہ، اس رب کی طرف، کیا چیز؟ الوسیلۃ۔ اب وسیلہ کا معنی آپ کے ذہن میں ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اور لوگوں اللہ سے ڈرو ایمان والے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس رب کی طرف تلاش کرو، کیا چیز؟ الوسیلۃ، مانا کرو ذرا، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو، یہی معنی ہے؟ وسیلے کا معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے؟ وابتغوا، ابتغاء، تلاش کرنا، اللہ فرماتے ہیں تلاش کرو اس رب کی طرف، کیا چیز؟ رب کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔
کیا طریقہ تلاش کرو، کون سا ذریعہ تلاش کرو جس سے تمہیں رب کا قرب نصیب ہو جائے، رب کا تقرب نصیب ہو جائے، تم رب کے قریب ہو جاؤ، رب کی رحمت تمہارے قریب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہی تلاش کرنا ہے نا۔ اللہ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا وہ تفسیریا، اس کی تفسیر فوراً کر دی، جاہدو فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ جہاد کرو گے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کا قرب نصیب ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، اللہ پاک تمہیں کامیاب کر دے گا۔ آیت نمبر 35 اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ کیا ہے؟ یار لوگوں نے مراد لیا ہے یہاں پر، وسیلے سے مراد ہے کسی قبر کا وسیلہ تلاش کرو، کسی بزرگ کا وسیلہ تلاش کرو، کسی نبی کا وسیلہ تلاش کرو، ولی کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، خبردار، میں جو کہہ رہا ہوں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کون سا ہے؟ اگلا لفظ بتاتا ہے جاہدو، لفظ کھول کے اللہ نے بتا دیا، جاہدو، جہاد کرو۔ جاہدو کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، جاہدو کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فزیکلی جسم کے ساتھ جہاد کرو کفر کے ساتھ، ایک معنی یہ ہے۔ جاہدو کا دوسرا معنی یہ ہے مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ کا مطلب کوشش کرو عبادتوں میں، کوشش کرو کس میں؟ عبادتوں میں۔ تم عبادتوں کے اندر لگ جاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا بے سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور عزیر شاہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے، وسیلے کا مطلب ہے جی جہاد کرو یا مجاہدہ کرو۔ اب اس کا میں آپ کو وضاحت کے ساتھ جواب دوں ذرا۔ علماء مفسرین نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ، اب دیکھو الوسیلہ، اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو، توجہ کر، تفسیر جامع البیان میں یہ فرمایا گیا ہے الوسیلۃ ای القربۃ بطاعتہ، کہ اللہ کا قرب حاصل کرو نیکیاں کر کے۔ میری بات نہیں، تفسیر جامع البیان میں یہ بات مراد ہے۔ اچھا، نمبر 2، تفسیر جلالین کے اندر یہ بات مذکور ہے الوسیلۃ ما یقربکم الیہ من طاعتہ، کہ وہ کام کرو جو تمہیں اللہ کا، وہ اعمال کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہ مفسر جلالین والا مفسر بھی کہتا ہے، تفسیر جامع البیان والا بھی یہی کہتا ہے۔ اے میری بات نہیں ہے، یا صرف جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی اکیلی بات نہیں ہے، علماء مفسرین متقدمین نے یہ لکھا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے تفسیر خازن، اس کے اندر کیا فرمایا؟ الوسیلۃ یعنی اطلبوا الیہ القرب بطاعتہ والعمل بما یرضا۔ وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ بذریعہ عبادت اور نیک کاموں کے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہ میری بات ہے یا صرف آپ کی بات ہے؟ نہ، یہ صرف میری بات نہیں ہے، میں تو علماء کا نقال ہوں، طالب علم ہوں، علماء کی بات لے کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ توجہ کر، یہ مفسرین کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے تفسیر مدارک کے اندر حضرت کیا فرماتے ہیں؟ الوسیلۃ ہی کل ما یتوکل بہ ای یتقرب من قرابتی، یعنی وسیلہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ وسیلہ اس کام کو کہتے ہیں، کام میں نہیں عبادت،
اس عمل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ آگے دیکھیے ایک اور تفسیر کا مفسر کا بھی بات سن لے، تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے فالوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی المقصود فکان المراد طلب الوسیلہ الیہ فی تحصیل مرضاتی وذالک بالعبادات والطاعات۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ وسیلہ وہ ہے، تفسیر کبیر والا کیا کہتا ہے؟ وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچا جائے، بس اس وسیلے سے مراد وہ وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کام آئے۔ یہ وسیلہ عبادت کے ساتھ اطاعت ہے۔ مفسرین یہ بات کہتے ہیں جو آج میں ایک طالب علم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں حضرات کہ جی قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہماری دلیل ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں سنو، جو تم آیت کو دلیل بنا رہے ہو، جو تمہاری مستدل آیت ہے وہ تمہاری دلیل نہیں ہے، وہ ہماری دلیل ہے۔ یہاں پر وسیلے سے مراد ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گئی پہلی دلیل دا رد۔ ہن دوسری دلیل انہاں لوگاں دی، ان لوگوں کی دوسری دلیل، وہ کہتے ہیں جی دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، توجہ سب کی ہے، سب کی توجہ ہے، کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ سرائکی میں شروع ہو جاؤں؟ آ رہی ہے سمجھنا؟ توجہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آ گیا۔ جب قحط آیا تو لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی، جناب قحط آ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، اس سے پہلے رسول اللہ کا دور تھا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہوا رسول اللہ دنیا سے فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے، اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اس میں کیا پوزیشن ہے؟ توجہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں ان کو بلوایا، اب ان کو بلوایا اور ان کو بلوا کر ان سے کہنے لگے جناب آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے، اللہ باران رحمت نصیب فرمائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، عمر مدینے میں رسول اللہ کی قبر بھی، بولو بولو، رسول اللہ کی قبر مبارک بھی مدینے میں، عمر بھی مدینے میں، اگر رسول اللہ سے فوت ہونے کے بعد وسیلے سے دعا کرانا جائز ہوتا تو عمر بن خطاب کبھی بھی حضرت عباس کو نہ بلاتے، فوراً کہتے اللہ اس صاحب قبر حضرت رسول اللہ دا واسطہ یا ساڈے تے رحمت دی بارش نازل کر، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ حضرت عباس کو سامنے بلایا، بلا کرنا۔ اب حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ توجہ، حضرت عمر کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ حدیث شریف ہے، بخاری ہے، 1010 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں فرمایا ان انس ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللہم، اب حضرت عمر دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ اسا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے نو بلایا ہی تے ہن دعا کراون دا طریقہ کہہ رہا ہے۔ توجہ کر، اللہم اے رب کریم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اللہ رسول اللہ کے دور میں جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ تیرے نبی کے ذریعے سے تجھ سے مانگا کرتے تھے، تیرے نبی کے وسیلے سے،
یعنی وہ وسیلہ جو میں نے بتایا تیسرے نمبر کا کہ زندہ بندے سے دعا کروانا۔ رسول اللہ جب زندہ تھے اس وقت حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرایا کرتے تھے، اور فتسکینا پس تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ اللہ اب وہ نبی تو ہمارے اندر رہے نہیں، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیرے نبی کی قبر بھی موجود ہے، تیرے نبی پاک کا جسم بھی قبر مبارک میں محفوظ موجود ہے، لیکن ہم نہ تیرے نبی کی قبر کا واسطہ دیتے ہیں نہ تیرے نبی کی نبوت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کا چچا زندہ سلامت لے آئے ہیں تیرے دربار میں، اب تیرے نبی کے چچا کے ذریعے سے ہم مانگتے ہیں اللہ اپنے نبی کے چچا کی دعا قبول فرما۔ دیکھو ذرا، اچھا پھر آگے دیکھو ذرا، حضرت عباس نے کیا کیا؟ فوراً ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور حضرت عباس نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ ہمارے گناہوں والے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں، مہربانی فرما ہمارے اوپر باران رحمت نازل فرما۔ حضرت عمر نے بھی نبی کی قبر کا واسطہ، بولو بولو، واسطہ نہیں دیا۔ حضرت عباس جب دعا کر رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی قبر کا واسطہ نہیں دیا۔ سارے صحابہ جتنے کھڑے ہیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں بولا عمر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ عباس چھوٹا ہے، نبی اونچا ہے، نبی کے واسطے سے دعا کیوں نہیں کرواتا؟ یعنی سارے صحابہ اس معاملے پر متفق ہو گئے کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ان کے وسیلے سے دعا کروانا جائز ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ یہ دو دلیلیں ہو گئی ان کی، لیکن یہ ان کی نہیں ہے، حقیقت میں ہماری دلیلیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھو وسیلہ پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ایسے ہی ہے نا؟ اور اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ بھائیو میں عرض کر رہا ہوں، جو بات توجہ سے سنو، پورے قرآن میں جتنے بھی نبیوں کی دعائیں مذکور ہیں، جتنے بھی نبیوں کی، آپ قرآن کھولیے، کوئی ایک دعا ایسی پیش کریں جس دعا کے اندر اللہ کے کسی نبی نے کسی کا واسطہ دیا ہو، کوئی پیش کرو، ہم حاضر ہیں۔ قرآن کے اندر جتنے، دیکھو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب قرآن ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ قرآن کے اندر جتنے بھی نبیوں کی دعائیں مذکور ہیں، کسی ایک نبی کی دعا کے اندر بھی واسطہ وسیلہ مذکور نہیں ہے۔ اللہ۔ اچھا پھر اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب بھی دعا سکھاتے ہیں، جب بھی کوئی ایک دعا پیش کرو جس دعا کے اندر نبی علیہ السلام نے سکھایا ہو کہ جاؤ جا کر حضرت آدم کا واسطہ دے کر دعا مانگا کرو، حضرت ابراہیم کا واسطہ دے کر، حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دے کر، یا فلاں نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرو۔ میں آپ کو صرف دو حدیثیں سناتا ہوں، چھوٹی سی توجہ ہے سب کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ نماز کے اندر جب میں تشہد پڑھ لوں، عبدو و رسول تک، جب میں تشہد پڑھ لوں اس کے بعد درود پڑھ لوں، اس کے بعد یا رسول اللہ کون سی دعا مانگا کروں، کیسے دعا مانگا کروں؟ اب میرا نبی
اپنے پہلے یار کو دعا سکھا رہا ہے۔ دیکھو اول بندہ اس امت کا سب سے افضل ترین انسان نہیں حق ادا نہیں ہوا، نبیوں کے بعد، توجہ، سارے نبیوں کے بعد ساری کائنات کی جتنی امتیں گزری ہیں ان سب سے افضل بندہ ابو بکر صدیق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سارے کا رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا یار نبی اور صدیق میں فرق کیا ہے، نبی اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ بڑی کمال کی تشبیہ دی ہے انہوں نے، کمال کی۔ انہوں نے کہا ایک آئینہ، مرر، آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے اللہ کے نبی کو کھڑا کرو، بات توجہ سے سننا، بات بڑی زبردست بات ہے۔ شیشے کے سامنے اللہ کے نبی کو کھڑا کرو تو نبی کا عکس شیشے میں نظر آئے گا نا، ایسے کوئی بھی چیز شیشے کے سامنے رکھو عکس نظر آئے گا۔ بڑی کمال کی بات یہ کہتے ہیں شیشے کے سامنے اللہ کے نبی کو کھڑا کرو، جو اصل کھڑا ہے جسم مبارک یہ نبی ہوگا، جو عکس نظر آئے گا وہ صدیق ہوگا۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں اس بات پہ؟ کہا جو فزیکلی حقیقت میں کھڑے ہیں سامنے یہ تو نبی ہیں، لیکن ان کا جو عکس اور پرتو نظر آ رہا ہے وہ صدیق ہوگا۔ مطلب یہ ہے نبی اور صدیق میں سوائے نبوت کے اور کسی چیز کا فرق نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سارے صحابہ سنو، جس کو میں نے بدلہ دنیا میں دینا تھا میں نے سب کا چکا دیا۔ ایک موقع پہ نا آخری ایام تھے نبی علیہ السلام کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، میں قیامت کے دن نہیں دے سکوں گا، ادھر ہی لے لو۔ سارے صحابہ، اب کسی پر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس نے نبی سے بدلہ لینا ہو، نعوذ باللہ، نبی کو زیادتی تو نہیں کرتے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، بڑی توجہ سے سن یار، مزے کی بات ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بدلہ آپ سے لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر، بتا بھائی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ جہاد میں صفیں سیدھی کروا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی اور ڈنڈی تھی، آپ صفیں سیدھی کراتے کراتے آپ نے میری پیٹھ پہ ایسے مارا تھا، مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، وہ بدلہ میں نے آپ سے لینا ہے۔ صحابوں نے دیکھا ہے نبی کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آ جا اور مجھ سے بدلہ لے لے، قائد ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا آ جا مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ آیا، قریب آیا نبی علیہ السلام کے، نبی علیہ السلام کے قریب آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جس وقت ہم جہاد میں تھے اس وقت میری پیٹھ پر قمیض کوئی نہیں تھی، آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے، آپ اپنی قمیض کو ہٹائیں تاکہ میں صحیح طریقے سے بدلہ لوں۔ نبی علیہ السلام نے قمیض کو اونچا کیا، پیچھے سے اٹھا کر اونچا کیا، جب اونچا کیا تو پیچھے سے مہر نبوت، نبی علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان میں ایک کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مہر تھی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے قمیض مبارک اوپر کی تو اب وہ صحابہ حیران ہے، بھائی یہ تو بدلہ لے رہا ہے نبی پاک سے۔ اب وہ پیچھے کھڑا ہے، نبی علیہ السلام نے قمیض مبارک اونچی کی، جو ایک قمیض اونچی کی تو وہ پیچھے سے چمٹ گیا اور مہر نبوت کو بوسہ دینے لگ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آپ سے بدلے لیں، میں تو یہ چاہتا تھا جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں لگتا یوں ہے آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، میں چاہتا تھا آپ کی مہر نبوت کو رج رج کے بوسے دے لوں۔ صحیح ہے، بات سمجھ آئی؟ تو یہی رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام لوگوں کے بدلے چکا دیے ہیں، ایک ہستی ہے ابو بکر صدیق، اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بدلے نہیں چکا سکتا، قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے اتارے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہی ابو بکر ہے
کہتا ہے یا رسول اللہ تشہد کے بعد کیسے دعا پڑھوں، کس طرح دعا پڑھوں، کون سی دعا پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب تشہد کے بعد دعا پڑھا کر تو یہ دعا پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھا کر ابو بکر صدیق۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو رسول اللہ ابو بکر کو دعا سکھلا رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی نے شروع کیا اللہم سے یا کسی نبی کے واسطے سے؟ کس سے دعا شروع کی؟ اللہم سے۔ پوری دعا میں کہیں پر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر واسطہ دینا جائز ہوتا اس طرح کہ جو فوت ہو گئے ان کا واسطہ دیا جاتا تو اللہ کے نبی ضرور سکھاتے، لیکن نبی پاک نے نہیں سکھایا واسطہ دینا۔ خبردار اللہ کو ڈائریکٹ پکارو۔ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل، سارے آنکھوں رضی اللہ عنہ، ناراض تو نہیں بیٹھے، موضوع کڑوا تو نہیں ہے بھائی؟ دیکھو میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونی چاہیے، کڑوی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ زیادہ میٹھا کھاون نال شوگر تھی ویندی ہے، تے اگر بندہ توحید دیاں گلاں نہ سنے نا، عقیدے دیاں گلاں، تو ود بندے دی عقیدے چ کمزوری آون لگ ویندی ہے۔ عقیدے کی باتیں بھی سننی ہے، اعمال کی باتیں بھی سننی ہے۔ اللہ دونوں چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مزے کی بات ہے، ایک ہی سواری پر سوار ہیں، حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے۔ اور جس کو نبی کہہ دے، جس کو نبی کہہ دے، بتاؤ اس کا کیا مقام ہوگا۔ فرمایا معاذ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے۔ تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار معاذ ایک کام کیا کر، دیکھو اپنے پیاریاں نو کنیاں گلاں دسیندیاں، اس گل دا تانوں ہو سی نا ادراک۔ ہن رسول اللہ اپنے پیارے صحابی معاذ کو کیسے سمجھا رہے ہیں اور کیا بات بتا رہے ہیں۔ فرمایا معاذ جس وقت فرض نماز کا سلام پھیرا کرنا، فرض نماز کا سلام پھیرا کر، اس وقت یہ دعا پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اعنی علی ذکرک، اے اللہ تیرے ذکر کرنے کے لیے تو میری مدد فرما، و شکرک تیرے شکر کرنے کے لیے تو میری مدد فرما، و حسن عبادتک اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما۔ یہ اللہ کے نبی سکھلا رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کی قسم ہے اس دعا میں بھی کسی واسطے وسیلے کا تذکرہ، اور واسطے وسیلے کا اگر شریعت میں تلقین ہوتی بھی لازمی دو کرو، یا فوت شدگان کا واسطہ جائز ہوتا، اللہ کے نبی حضرت معاذ سے فرماتے ہو آدم دا وسیلہ دے کے دعا کی تھی کر جلدی قبول ہوندی ہے، ابراہیم دا وسیلہ دے کے دعا کی تھی کر جلدی قبول ہوندی ہے، لیکن فرمایا نہ، سیدھا کہو اللہم اے اللہ۔ اب دیکھو جی اللہ 24واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا، توجہ کر۔ اللہ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال، کہا ہے ربکم، تمہارے رب نے یہ اعلان کرایا ہے، تمہارے رب نے یہ منادی کرائی ہے، کون سی؟ فرمایا ادعونی، تم مجھے ہی پکارا کرو۔ کس کو پکارا کرو؟ اللہ ہی کو۔ کس کو؟ اللہ ہی کو پکارا کرو۔ ادعونی، صرف مجھے ہی پکارا کرو۔ الہ العالمین
آپ کو کیوں پکارا کریں؟ اللہ نے فرمایا استجب لکم، کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو تمہاری پکاروں کو قبول کر سکے۔ استجب لکم، میں واحد اللہ ہوں جو تمہاری پکاروں پر لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، توجہ، 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، پوری زندگی کہتا ہے یا صنم یا صنم، بت کو پکار رہا ہے پوری زندگی۔ جب بھی اسے ضرورت پڑتی ہے تو جا کر بت کے سامنے سر ٹیک دیتا ہے، لیکن ایک دن بھولے سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ صمد کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے نا۔ فرمایا اس کے منہ سے بھولے سے نکل گیا یا صمد۔ 70 مرتبہ اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ میں حاضر ہوں، بتا کیا ضرورت ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ 70 سال ہو گئے غیروں کو پکارتے ہوئے، اور اب بھی سوچے سمجھے نہیں، بے سوچے منہ سے نکل گیا تیرا نام۔ اللہ نے فرمایا غیروں کو پکارتا رہا سوچے سمجھے، وہ تو جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے جواب نہ دیا، اور بے سوچے صرف مجھے پکارا، میں تو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں، اگر آج میں بھی جواب نہ دیتا تو غیر اللہ میں اور اللہ میں فرق کیا ہوتا۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ ہی کو پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہی مانگا کرو، اور فرمایا اگلی بات ان الذین، بس وہ بندے یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ کی پکار کے اندر تکبر کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، توجہ، جو اللہ سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، غیروں کے در پہ جا کر تو سبیلیں لگا دی، دعائیاں دے دی، زبانیں رگڑ لی، ماتھے پیشانیاں رگڑ لی، لیکن اللہ کو پکارنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ایسے بندوں کو میں جہنم کے اندر ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ اللہ ہی کو پکارو، اللہ پکاریں۔ آپ کو دنیا میں تو افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا تو جو بڑا اونچا ہے، تجھے پکاریں تو پھر نبی کا واسطہ دے لیں، علی کا واسطہ دے لیں، ولی کا واسطہ دے لیں، کسی بزرگ قبر والے کا واسطہ دے لیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے یہ بات کیسے کر دی، تم نے سوچا ہی نہیں یہ سوال کرتے ہوئے۔ فرمایا دوسرا پارہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرا بندہ واسطے وسیلے وہاں دیے جاتے ہیں جہاں پہنچ سے دور ہو، جو چیز جہاں پر پہنچنا مشکل ہو ڈائریکٹ تو واسطوں کے ذریعے سے، سورسز کے ذریعے سے، وسائل کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے۔ سنو میرے بندو، میں اللہ دور نہیں ہوں، انی قریب، میں تیرے بہت قریب ہوں، تو مجھے پکار کے تو دیکھ، تمہیں واسطوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ کتنا قریب ہے، اس کی بھی کوئی حد۔ اللہ نے سورۃ قاف 26ویں پارے میں فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے تیری شارگ سے بھی زیادہ میں اللہ تیرے قریب ہوں۔ ہاں سیڑھیاں وہاں لگائی جاتی ہیں، واسطے وہاں دیے جاتے ہیں جہاں دوری ہو۔ میرا رب کہتا ہے میں تیرا قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب۔ یہاں پر واسطے دینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب ٹائم بالکل 3-4 منٹ رہتے ہیں، میں آپ کو صرف تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں اور ذرا
توجہ کریں، 20واں پارہ ہے اور پہلا صفحہ ہے۔ اللہ نے ایک کمال کا ایک چیلنج کیا ہے، توجہ سے 4-5 چیلنج ہیں وہاں پر، ان میں سے ایک چیلنج آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ بے شک پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیے گا ترجمے کے ساتھ، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کس طرح ہمیں ایک ایک بات کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جو آیت میں پڑھو توجہ، یہ آیت نمبر ہے جی 62، اس میں 62 نمبر آیت، سورت کا نام ہے سورت نمل، اور 20ویں پارے کی 4 نمبر کی آیت ہے۔ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ نے فرمایا امن کون ہے، امن کا معنی کیا ہے؟ کون ہے؟ بولو ذرا، قرآن کا لفظ کی تائید ہے یار۔ امن کون ہے، یجیبو جواب دیتا ہے، یعنی کون جواب دیتا ہے کس کو؟ المضطر، جو بندہ پریشانیوں میں پھنس جائے، جو بندہ مجبور ہو جائے، جو بندہ پریشانیوں میں جکڑ جائے، بیماریوں میں پھنس جائے، کیسوں میں پھنس جائے، کسی بھی ضرورت کے وقت مجبور ہو کر اگر کوئی بندہ پکارے تو اس کی پکار پر جواب دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے امن کوئی ہے، یجیبو جو پکار پر جواب دینے والا ہو، المضطر مجبور کی پکار پر لبیک کہنے والا ہو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور مصیبت کو دور ہٹانے والا کون ہے؟ پھر فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو زمین کے اندر ٹھکانہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کہہ کے نا آگے اللہ پاک فرماتے ہیں أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور لوگوں اب بھی کوئی ہے جو پکارے سننے والا ہو؟ نہیں نہیں، پکارے سننے والا، مصیبتیں ہٹانے والا، زمین پر ہمیں ہماری نسلوں کو بسانے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مضطر اور مجبور بندہ جب بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فوراً اس کی مدد کے لیے اللہ پاک انتظام کرتا ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ خود آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کو واقعہ سناتا ہے، یا رسول اللہ ایک علاقے سے میں سامان لے کر تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا، واپسی پر آتے ہوئے مجھے جنگل کے اندر راستہ پڑ گیا، جنگل سے گزرنے لگا، راستے میں آتے آتے جنگل پر اچانک ایک بندہ میرے سامنے آ گیا، اس نے تلوار نکال لی اور اس نے مجھے کہا خلِ بین نفسک و ثیابک، اپنے کپڑے بھی اتار دے، مال بھی سائیڈ پہ کر دے، میں تمہیں قتل کرنے لگا ہوں۔ یہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ اچھا یار وہ قتل کرنے والے ایسا کر، میرا سارا مال لے لے، میرا سارا متاع لے لے، پر میری جان بخشی کر دے۔ اس نے کہا کوئی نہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، مال سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا یار اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے پھر تھوڑی سی مجھے اجازت دے۔ کون سی؟ 2 رکعت نفل مجھے پڑھنے دے۔ آخری وقت بھی بندہ اللہ علیہ پاسے متوجہ ہو جائے تو اللہ دی بڑی نعمت ہے نا۔ دعا کرو اللہ ساری اسے حالت جو سانو موت دے وے کہ اسا اللہ علیہ پاسے متوجہ ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو بندہ، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، توجہ سے، بائی چانس ذہن میں آ گئی ضرور سنو توجہ سے، فرمایا جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے، جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے، جس حالت میں جو کام کرتے ہوئے موت واقع ہوتی ہے، قیامت کے دن وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا۔ گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، کسی کی عزت لوٹتے ہوئے،
کسی بہن بھائی کا مال کھاتے ہوئے، کسی کو تنگ کرتے ہوئے، کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے سوچا کرو کہ ادھر ہی میری موت آئی تو قیامت کے دن ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے یہی عمل بد کرتا ہوا میں اٹھوں گا تو کیا بنے گا۔ دعا کیا کرو اللہ موت عبادت کی حالت میں نصیب فرمائے، سجدے کی موت اللہ نصیب فرمائے۔ وہ ایک دن میں پوسٹ پڑھ رہا تھا بھی لوگ کہتے ہیں اللہ سانو اے سجدے دی موت نصیب کرتے، نماز ایک نہیں پڑھتے، وہ کیویں نصیب ہو سی؟ اس لیے یاد رکھو کچھ کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے نا تو اس کے لیے کچھ قربانی دینی ہوگی۔ 5 وقت کے نمازی، نوافل، دیگر اللہ کے احکامات کی بجا آوری، اس کو اگر معمول بنا دیا جائے تو امید ہے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی اچھا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انما الاعتبار بالخواتیم، لوگو اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، خاتمے کا اعتبار ہے۔ پوری زندگی جو ہے نافرمانی کرتا رہا لیکن آخری موقع پہ توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، بندہ جیت گیا۔ پوری زندگی نیکیاں کرتا رہا لیکن ایسا کام کرتے ہوئے اللہ کی بغاوت کا بندے کی موت اور خاتمہ برا ہو گیا، بندہ تباہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے یار مجھے 2 نفل تو پڑھنے دے، اس نے کہا پڑھ لے، اے دیتے نہیں کھوپڑیاں پئیاں تے لوگاں دے ڈھانچے پین، اے بھی انجار بندے ہوندے ہیں بڑے نیک، تو پڑھ لے۔ اس نے توجہ کر، اس نے نفل شروع کیے۔ وہ خود بتاتا ہے یا رسول اللہ جو ہی میں نفل کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے خوف اتنا تھا کہ میری زبان پر کوئی جملہ جاری نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھوں، ہر چیز بھولی ہوئی تھی، بس ایک ہی جملہ ذہن میں آیا اور وہ تھا یا ارحم الراحمین۔ بڑا بڑا جملہ ہے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ، یا ارحم الراحمین۔ کہتا ہے میں بس یہی پڑھتا رہا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اچھا وہ کہتے ہیں اچانک نا تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی لا تقتل، تو میں حیران ہو گیا بھئی یہ کون سی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اب میں لگاتار یہی کہہ رہا تھا سجدے کے اندر یا ارحم الراحمین، تو پھر آواز آئی لا تقتل، میں حیران ہو گیا پتہ نہیں یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔ پھر میں نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں یا ارحم الراحمین۔ بس اتنے میں ایک شخص نے آ کے مجھے سجدے سے اٹھایا اور کہا دیکھ تیرے دشمن کا کیا حال ہو گیا۔ تو کہتا ہے میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے دشمن کا جو ہے سر ادھر تڑپ رہا تھا، جسم ادھر تڑپ رہا تھا، 2 ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ تو مجھے کہتا ہے مجھے اس کا وہ خوشی بھول گئی، میں تو حیران ہو گیا یہ کون ہے جو میری نجات کا ذریعہ بنا ہے یہاں پر، یہ کون ہے؟ کہتا ہے صحابی، میں جا کے اسے چمٹ گیا، میں نے کہا بھائی بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا چھوڑ، اس نے کہا نہیں نہیں پوچھوں گا تو جب دانے دوں گا۔ اس نے بتایا انا ملکم من السماء السابعہ، میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے سجدے میں سر رکھ کر رب کو پکارا بغیر وسیلوں کے، اس وقت وسیلے جزیلے کوئی نہ، ایک ہی لفظ ہے یا ارحم الراحمین، اللہ دے صفاتی نا دا وسیلہ ہے نا، اور کوئی کسی ذات کا وسیلہ کوئی نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ میں جس وقت تو نے اللہ کو پکارا یا ارحم الراحمین کہہ کر، اللہ نے مجھے حکم دیا ادرک عبدی، پہنچ میرے بندے کی مدد کر۔ تو کہتا ہے میں نے ادھر ہی سے کہا خبردار میرے اس بندے کو قتل نہ کرنا، وہ دشمن کو آواز دی کہ خبردار قتل نہ کرنا۔ دوسری دفعہ یہ دشمن تیار ہوا نا جب دوبارہ قتل کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں 4تھے آسمان پر تھا، پھر میں نے اس کو آواز دی خبردار لا تقتل، اس کو قتل نہ کرنا، اور کہا تیسری دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تیسری دفعہ میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور میں نے اس کا سر اڑا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ بھائیو اللہ کی قسم ہے مجبوری کے عالم میں سننے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے ادعونی، اور مجھے پکار بغیر وسیلوں واسطوں کے، کسی فوت شدہ کا وسیلہ نہ دے، بغیر واسطوں کے تیری حاجات کو، تیری دعاؤں کو، تیری پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں اور اس کا بدلہ بھی عطا کرتا ہوں۔
دو جمعوں پر میں نے آپ کے سامنے جو خلاصہ کلام وہ یہ ہے، دو جمعوں پر جو میں نے چیز رکھی ہے وہ یہی ہے کہ وسیلے کا مطلب ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے تین ذریعے ہیں، تین قسم کے وسیلے ہیں۔ ایک وسیلہ ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، اپنے اعمال کا واسطہ دے کر نیک عمل کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، نماز پڑھی، نفل پڑھے، کوئی بھی نیکی کا کام، اس کے واسطے سے دعا، یا اللہ یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے میرا فلاں کام کر دے۔ اور نمبر تین، کسی بزرگ ہستی سے یا کسی بھی بندے سے اپنے لیے دعا کروانا، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ زندہ سلامت موجود ہو، اس سے دعا کروانا، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو وسیلے کا ہے، جو ناجائز ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ ہدایہ ایک کتاب ہے جو یہاں جو ہے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ بات ہے، فقہاء کے نزدیک جو چوتھے درجے کا وسیلہ ہے کسی فوت شدہ ہستی کا کہ بحق کے فلاں کے واسطے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے، ناجائز ہے، اور بعض صورتوں میں یہ شرک بن جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، وسیلے کی وضاحت میں نے الحمدللہ 2 جمعے پہ کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔